حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں تو کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ وہ نابینا ہیں، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ کہا جائے کہ صبح ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزہ بند کرنے کے بارے میں بتلایا، جو ہمارے ہاں عوام میں ایک غلط بات مشہور ہے کہ اذان ہوتی رہے تو کھاتے پیتے رہو۔ وہ اس حدیث کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ حدیث میں یہ موجود ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دے تو کھاتے پیتے رہو، اس لیے کہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے تھے، اور پھر صبح کے لیے اذان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے۔ وہ نابینا صحابی تھے، تو جب ان کو ساتھ والا کہہ دیتا، جہاں اذان دینی ہوتی چھت پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، ایک بندہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، جب وہ کہہ دیتا کہ بھائی فجر کے لیے روشنی شروع ہو گئی تو وہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کر دیتے تھے۔ تو فرمایا جب وہ اذان دیں تو صبح کا وقت شروع ہو گیا، روزہ بند۔ تو آج کل تو اس دور میں تو چلو اونچ نیچ قابل برداشت تھی، اس لیے کہ ٹائم مقرر نہیں تھا، لیکن آج کل جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ کیلنڈر بن گئے، ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ تو صبح کے لیے جو وقت مقرر ہے کہ اتنے بجے صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، تو احتیاطاً 4-5 منٹ پہلے اس سے روزہ بند کر لینا چاہیے۔ پورا دن بھوکا رہنا ہے، تو اگر وہ وقت ختم ہونے کے بعد صبح کا وقت شروع ہو جائے پھر اذان دی جاتی ہے، اور اکثر مسجدوں میں 1-2 منٹ انتظار کے بعد اذان دی جاتی ہے تاکہ صحیح وقت شروع ہو جائے۔ اب اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں، پورا دن بھی بھوکا رہنا اور روزہ بھی نہ ہوا، کیا فائدہ؟ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی اذان دیتے ہیں، تب کھاؤ پیو۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان تک، جب وہ اذان دیں گے تو پھر فجر کا وقت شروع ہو گیا، پھر نہیں کھانا، پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سنتیں اذان سے پہلے پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو مسئلہ ذہن نشین کر لو، سنتوں کا نوافل کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں جس بندے نے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یا خواتین ہیں جنہوں نے گھروں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ وقت ظہر کا شروع ہو گیا، آج کل تقریباً 12 بجے شروع ہو جاتا ہے، تو وقت شروع ہو گیا تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سنتیں اذان سے پہلے بھی اذان کے بعد بھی، جب وقت شروع ہو گیا ظہر کا تو ایک بندہ اگر مسجد آ گیا تو اذان نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، وہ سنتیں پڑھ لے۔ فجر کی سنتیں ہیں، کوئی بھی سنتیں ہیں، ان کا اذان سے تعلق نہیں ہے۔ اذان کا تعلق ہے جماعت کے ساتھ۔ اذان دی جاتی ہے لوگوں کو اطلاع کے لیے کہ ابھی 15 منٹ رہ گئے ہیں، سارے کام چھوڑو، جماعت کی تیاری کر لو۔ اذان صرف دی جاتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ وہ اذان سن کر جماعت کی جانب متوجہ ہوں۔ باقی جو وقت مقرر ہے اس میں نماز شروع میں، درمیان میں، آخر میں، ایک بندہ سفر میں ہے تو اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھے، آج کل نیٹ ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے، جس نماز کا جو وقت ہے اس میں کسی وقت بھی وہ پڑھ سکتا ہے، شروع میں پڑھے، درمیان میں پڑھے، آخر میں پڑھے، اذان ہو یا نہ ہو۔ خواتین گھر میں ہیں، صبح کی اذانیں نہیں ہوئی، وقت شروع ہو گیا تو وہ اگر تہجد پڑھ کے بیٹھی ہیں تو وہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، اپنا آرام کرے۔ یا جو بندے بیمار ہیں، گھر میں انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو ان کے لیے اذان کی انتظار، ظہر کی اذان اب 1:15 بجے، 1:30 بجے ہوتی ہے۔ اکثر مساجد میں 1:15 بجے اذان ہوتی ہے، وقت 12 بجے شروع ہو جاتا ہے، تو اگر کسی نے کہیں جانا ہے تو وہ 12 بجے نماز پڑھ کے آگے نکل جائے۔ تو اذان سے پہلے سنتیں پڑھنا یہ بھی منع نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی منع نہیں ہے۔ اذان کا تعلق جماعت والوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو اذان سن کر وہ تیاری شروع کر دیں تاکہ بر وقت وہ جماعت کو پہنچ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔